أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. شروع کرتا ہوں اللہ رب العالمین کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. عزیز سامعین کرام، گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے انسان کی کیا اصلیت ہے وہ بتایا تھا اللہ رب العالمین کہ انسان کس طرح سے بدلتا ہے. جب اسے کوئی برائی پہنچتی ہے، یعنی کوئی تکلیف پریشانی آتی ہے تو ہڑبڑا جاتا ہے، بے صبرا ہو جاتا ہے، اور جب اسے کوئی بھلائی اور اچھائی پہنچتی ہے، راحت پہنچتی ہے تو تب وہ بخل کرنے لگتا ہے، کنجوسی کرنے لگتا ہے. پھر اللہ نے اس انسان سے جو کہ اللہ نے جو خصلت بیان کی تھی اس سے الگ صفات جو کہ مومنین کے اندر ہوتے ہیں اللہ نے بیان کیا تھا. چنانچہ اللہ نے کہا سوائے نمازیوں کے وہ لوگ جو اپنی نمازوں کو ہمیشہ قائم رکھتے ہیں، ہمیشہ اپنی نمازوں پر قائم رہتے ہیں، اور اسی طرح جو ان کا مال ہے اس میں ایک مقرر حصہ نکال دیتے ہیں مانگنے والے کے لیے بھی اور جو نہ مانگتا ہے اس شخص کے لیے بھی. اور اسی طرح ان کی صفت یہ ہے کہ وہ یوم دین یعنی جزا والے دن پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اور اسی طرح وہ باوجود اس کے عبادت کرنے کے اپنے پروردگار کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کے پروردگار کا جو عذاب ہے وہ معمولی نہیں ہے، وہ ایسا عذاب نہیں کہ اس سے بے خوف رہا جائے بلکہ بڑا عذاب ہے. آگے اللہ رب العالمین مزید چند صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی مومنین کی ایک صفت اللہ نے یہاں پر بیان کیا کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ زنا نہیں کرتے، گندے کام نہیں کرتے، لوٹی کام نہیں کرتے، اور اس کے علاوہ جو چیز بھی زنا کے اندر شامل ہے، مثال کے طور پر دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے، اور اسی طرح ہاتھ کا زنا ہو جاتا ہے، پیروں کا زنا ہو جاتا ہے. ہر وہ چیز جو کہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ جو گناہ کے لیے ہو سکتا ہے، ان ساری چیزوں سے اپنی شرمگاہوں کی کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرتے ہیں، اور اپنی عصمت کی، اپنی عزت کی اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں کے. یعنی بیوی اللہ نے دو چیزیں یہاں پر بیان کی ہیں جو کہ انسان کو اللہ نے جائز قرار دیا. ایک اس کی بیوی، اور آگے اللہ نے کہا او ما ملکت ایمانہم، یا ان کی وہ باندیاں جس کے وہ مالک ہیں. باندی لونڈی جو ہوتی ہے اس سے بھی کیا اپنی ہم بستری کر سکتا ہے انسان، یہ اسلام کی شریعت میں اس کے لیے اجازت دے رکھی ہے. البتہ آج کے زمانے میں یہ لونڈی اور باندیوں کا زمانہ تو ختم ہو گیا ہے، لیکن اسلام میں یہ قانون آج بھی باقی ہے، اس لیے کہ وقت اگر ایسا آ گیا تو اللہ کی طرف سے یہ اجازت ہے، شریعت کی طرف سے اجازت ہے کہ اس سے استمتاع کیا جا سکتا ہے. فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، اپنی بیویوں سے اور اپنی باندیوں کے سامنے جو کرتے ہیں فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، تو اس پر کوئی برا بھلا ان پر ملامت نہیں کی جائے گی، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے اجازت اللہ نے دیا ہے. آگے اللہ کہتے ہیں فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، جو اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ڈھونڈے، اس کے علاوہ بیوی کے علاوہ باندی کے علاوہ اور کوئی راستہ ڈھونڈے، زنا کا کوئی بھی راستہ ڈھونڈے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو یہ وہ لوگ ہیں جو حد سے زیادہ گزرنے والے ہیں. یعنی حد پار کر کے جانے والے، اور ایسے شخص پر حد لاگو کی جاتی ہے، اور اللہ کی طرف سے، اسلام کی طرف سے، شریعت کی طرف سے ایسے شخص کے لیے سزا طے ہے. آگے اللہ مزید ان کی صفت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اور وہ لوگ ہیں
جو اپنی امانتوں کا اور اپنے وعدوں کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، رعایت کرتے ہیں۔ یعنی اس میں اللہ نے بڑی بات بتائی ہے، ایک تو امانتوں میں خیانت نہیں کرتے، جس کی جو امانت ہے اس کو ایسے ہی لوٹاتے ہیں، اس کا کوئی چیز اس کا اپنے اندر نہیں کر لیتے، اس کا ناحق طریقے سے اسے استعمال نہیں کرتے، خیانت نہیں کرتے۔ اور اسی طرح وعہدہم، وعدوں کا پاس و لحاظ کرتے، مطلب اگر کسی سے کوئی وعدہ کیا تو اس کو پورا کرتے ہیں، اس وعدے پر وہ کیا اس وعدے کو پورا کرتے ہیں اور اس پر قائم رہتے ہیں اور اس کو پورا کرنے کی مکمل کوشش کرتے ہیں، عہد ایفا کرتے ہیں، ایفا عہد کرتے ہیں، وعدہ پورا کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ نے کہا والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں، سیدھے ہوتے ہیں، مطلب جب بھی ان کو کوئی گواہی دینے کا وقت آتا ہے جھوٹی گواہی نہیں دیتے، سچی گواہی دیتے ہیں، چاہے ان کے سامنے کوئی عزیز ترین اس کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اپنا باپ ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی اس کا عزیز کیوں نہ ہو، لیکن سچی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ والذین هم بشہاداتہم قائمون، وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی گواہیوں پر وہ سیدھے قائم رہتے ہیں۔ آخر میں اللہ نے کہا والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں پر پابندی کرتے ہیں۔ شروع میں بھی اللہ نے نمازی کہا اور ان کی صفت کو ختم کرتے ہوئے اللہ نے آخر میں بھی یہاں پر نمازی کہا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ کہتا ہے والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں پر وہ اس کی پابندیاں کرتے ہیں، مطلب اپنی نماز کو قضا نہیں کرتے بلکہ اس کی پابندی جو کہ اللہ کا حکم ہے اس کو مکمل کرتے ہیں۔ آگے اللہ کہتے ہیں اولئک فی جنات مکرمون، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ عزتوں والی باغات میں رہیں، یعنی ایسا باغ، ایسی جنت ان کو دیا جائے گا جو عزت والی ہوگی، شرف والی ہوگی، اور اللہ اسے ان کے لیے وہاں پر عزت ہی عزت رکھا ہوگا، ہر طرف سے ان کے لیے سلام والا الفاظ وہ سنیں گے، تحیتہم سلام، جیسا کہ قرآن نے کہا ہے کہ جنتیوں کے لیے جو ان کا آپس میں ان کا جو کلمہ ہوگا وہ سلام ہوگا، ان کی جو آمد کی جائے گی، انہیں جو مرحبا کہا جائے گا وہ سلام کے ذریعے کیا جائے گا، فرشتوں سے ہر ایک طرف سے ان کے لیے سلام ہی سلام کی آواز آئے گی۔ عزیزان محترم، یہاں تک اللہ تعالیٰ نے ان مومنین کی صفات کو تذکرہ کیا جو کہ ایک حقیقی مومن کے اندر ہونی چاہیے۔ چنانچہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان ساری آیتوں کو اچھی طرح سے سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ انشاءاللہ آئندہ کل ہوگا۔